اشہد ان لا الہ الا اللہ، جن کے بارے میں آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ نام لے لے کر اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور ان حقوق العباد میں سر فہرست جو حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ والد کا حق الگ ہے، والدہ کا حق الگ ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اب تیرے اختیار میں ہے کہ تو اپنی جنت کا دروازہ بند کرتا ہے یا جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ تیرے عمل بتائیں گے، تیرا باپ کے ساتھ حسن سلوک بتائے گا، تیرا باپ کے ساتھ رویہ بتائے گا، تیرا باپ کے ساتھ جو ہے محبت سے یا نفرت سے پیش آنا بتائے گا کہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، وہ کھل رہا ہے یا مزید بند ہو رہا ہے۔ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، آیا تو اپنی جنت کو وسیع کر رہا ہے یا اپنی جنت کو سمیٹ رہا ہے؟ تیری ماں کے ساتھ تیرا کیا حسن سلوک ہے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد فرض نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاؤں اور پیچھے حجرے سے میری ماں ہوتی اور آواز دیتی، اے محمد تو میں فرض نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوں اور نماز شروع کر چکا ہوں، الحمدللہ ختم کر چکا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فرض نماز پڑھاتے ہوئے نماز کو توڑ کر کہوں 3 دفعہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے لبیک یا ماں، لبیک یا اماں، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آواز کا جواب دوں۔ اب ماں کے کتنے حقوق ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو۔ یہ ناگواری کا اظہار کرنا، تکلیف دینا، دکھ دینا، درد دینا بہت بڑی باتیں ہیں، بہت غضبناک باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ تمہاری طبیعت کے اندر ذرا برابر بھی ان کی بات کو لے کر، ان کی طبیعت کو لے کر، ان کے اختیارات کو لے کر، ان کے کلام کو لے کر، ان کے رہن سہن کو لے کر تمہاری طبیعت کے اندر ذرا برابر بھی اکتاہٹ بھی نہ آئے، قرآن پاک تو اس چیز کا مسلمانوں کو سبق دیتا ہے۔ چہ جائے کہ ماں باپ کی بات کا انکار کرنا، رد کرنا، ماں باپ کو قلبی جسمانی تکلیف دینا اور ماں باپ کے سکون کو چھین لینا، یہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بہت بڑی بدبختی کی علامتیں ہیں، بہت بڑی بدبختی کی علامتیں ہیں۔ جس انسان سے اس کا نسب چلتا ہے اسی انسان کو اگر تکلیف دیں گے تو تمہارے نسب کی کیا مضبوطی رہے گی؟ جس ماں نے تمہیں جنا ہے اس ماں کو تکلیف دو گے تو تمہارے جننے کے اندر کیا برکت رہے گی؟ یہ تو پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے یہ جہالتیں چلتی تھی، ماں باپ کو بازار کے اندر بیچ دیا جاتا تھا، ماں باپ کو تکلیف دینے میں کوئی عار نہیں سمجھی جاتی تھی، یہ تو چیزیں اس وقت چلا کرتی تھی۔ جب اسلام آ گیا قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ گیا اور باطل دفع ہو گیا، چلا گیا، اس کے بعد باطل کی کوئی گنجائش نہیں اسلام کے اندر۔ لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں فردن ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ان جو ہے اللہ کی ناراضگی والے کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ آج جن کے والدین زندہ ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارے والدین ہم سے کتنے پرسنٹ
کتنے فیصد خوش ہیں، یا ہماری طرف سے ان کو کتنے فیصد راحت پہنچ رہی ہے، کتنے فیصد ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ یہ سوچیں کہ جس وقت میرا باپ دنیا سے گیا، میرے اس وقت باپ کی نظروں میں کیا اہمیت تھی، میں اس وقت باپ کو تکلیف پہنچانے کی سٹیج میں تھا یا باپ کو راحت پہنچانے کے جو ہے وہ صورتحال میں تھا۔ یہ اگر غور کیا جائے تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں۔ تو خدا را اور چیزوں کے اندر اور لوگوں کے حقوق کے اندر میانہ روی بھی چل جائے گی، لیکن والدین کے حقوق کے اندر میانہ روی بھی اختیار کرنا، یہ بھی میرے نزدیک میرے محترم بھائیوں اور دوستو اچھا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی اور ماں باپ کو درمیانی رکھو، یعنی ان کے حقوق کو اور والدین کے حقوق کو بھی ایسا پورا کرو کہ بیوی کے حقوق بھی نہ مرے اور ماں باپ کے حقوق کی بھی جو ہے کمی پیشی ان کے حقوق کے اندر بھی نہ آئے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہیں، ماں باپ کے حقوقوں کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اس لیے ماں باپ کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنا، یہ حقوق سر فہرست ہیں، ان کے بارے میں قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے۔ اور یہ تو قیامت کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر بھی جو بندہ اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ یہ بھی مشاہدے کی بات ہے۔ جائیں پوری دنیا آپ پھر لیں، پوری دنیا پھر لیں، شرابی آدمی آپ کو امیر ملے گا، مالدار ملے گا، زانی آدمی آپ کو مالدار ملے گا، دنیاوی اسباب کی فراوانی ہوگی۔ اسی طرح مختلف گناہگار جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نے مال دولت کی فراوانی کی ہوگی، لیکن والدین کی نافرمانی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت والدین کے نافرمان کو دنیا کی دولت بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت والدین کی نافرمان کو دنیا کی دولت سے بھی محروم رکھتا ہے۔ دنیا کی دولت سے جب محروم رکھتا ہے تو آخرت کی دولت سے تو وہ محروم ہے ہی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ جائے دیکھیں جس بائی کے گھر کے اندر ماں ہیں، سب سے زیادہ خیر و برکتیں اس کے گھر کے اندر ہوں گی، وہ چاہے دنیاوی لحاظ سے خیر و برکتیں ہوں، یا چاہے اولاد کے لحاظ سے خیر و برکتیں ہوں، یا چاہے مال کے لحاظ سے خیر و برکتیں ہوں۔ جس گھر کے اندر والدین ہوں گے اس گھر کے اوپر جو ہے والدین کے شفقت کا سایہ ہوگا، ساری برکات جمع ہو کر اس گھر میں جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہ مشاہدہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج سے نیت کریں اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ آج ہمارے اندر سے والدین کے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ نکل گیا ہے، ہمارے اندر سے والدین کو کھلانے پلانے کا، ہمدردی کا جذبہ نکل گیا ہے۔ خدا کی قسم، جو پیسہ والدین کے اوپر خرچ ہوگا، جو پیسہ والدین کے اوپر خرچ ہوگا، وہ ہم سب کی آخرت کے بڑھنے کا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ دنیا میں بھی وہ پیسہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں بھی وہ والدین پر خرچ کیا ہوا پیسہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، جو والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے، اس کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کی اولاد کے اندر برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے، چونکہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے۔ جب وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے تو اس کی اولاد بھی تو اس کی فرما بردار ہوگی۔ اللہ حساب برابر رکھتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان سے بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، کل یہی وقت ہمارے سامنے بھی آنے والا ہے، یہ شیشہ ہمیں بھی دیکھنا ہی دیکھنا پڑے گا۔ اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، اسلام اس قدر حسن والا مذہب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین اس کے دنیا سے گئے، اس حالت میں گئے
کہ اس سے ناراض تھے، کسی ایک معاملے میں ناراض تھے یا سارے معاملوں میں ناراض تھے، 30% ناراض تھے، 70% اس سے ناراض نہیں تھے، یا 70% ناراض تھے، 30% خوش تھے، ان سارے لوگوں کے لیے اسلام نے بہت ہی زبردست حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے والدین قبر کے اندر مجھ سے خوش ہو جائیں، قبر کے اندر مجھ سے راضی ہو جائیں، تو وہ کیا کرے کہ جو والد کے متعلقین ہیں، والدہ کے متعلقین ہیں، وہ چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے عزیز و اقارب ہیں، چاہے دوست احباب ہیں، اہل محلہ ہیں، جن جن لوگوں سے والد اور والدہ کا تعلق تھا ان سے یہ اس کا بیٹا یا بیٹی بھی تعلق اچھا کر لے، والد کے دوست کو نوازنا شروع کر لے، والد کے دوست کو اچھی نیت سے ملنا گلنا شروع کر دے، اور ان کی جیسے والد کی خدمت کرتا ہے ان کی بھی خدمت کرنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت قبر کے اندر اس کے والد کو یا اس کی والدہ کو اس کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس گھر کے اندر والدین ہوتے ہیں وہ گھر بابرکت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے گھر کے اندر والدین نہیں ہیں، دوسرے بھائیوں کے گھروں کے اندر ہیں، تو کم از کم ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر اپنے گھر کا چکر والدین سے ضرور لگوائیں۔ اپنے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے کام کے اندر والدین کی رائے اور مشورے کو ضرور ترجیح دیں، ضرور ترجیح دیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی تھی، ساری زندگی اس نے اپنی والدین کی بڑی خدمت کی تھی۔ جب اس کے والدین وفات پا چکے، فوت ہو چکے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس نے ایک رات خواب، ہے بیچارہ غریب تھا، تو ایک رات اس نے خواب کے اندر دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی اس کو کہہ رہا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 100 درہم پڑے ہوئے ہیں، جا کر ان کو لے لو۔ 100 درہم اس وقت کی بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ اس نے پوچھا کہ ان درہموں کے اندر برکت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ان کے اندر برکت نہیں ہے، ان درہموں کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس والدین کے فرما بردار نے کہا کہ میں وہ درہم نہیں لوں گا۔ صبح جب اٹھا تو بیوی سے کہا کہ ایسے ایسے خواب دیکھی ہے۔ بیوی نے کہا کہ جا پتھر کو اٹھا لے، ہماری غربت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ان کے اندر برکت نہیں ہے، میں ان کو نہیں لوں گا، میں ان پیسوں کو، اس رقم کو نہیں لوں گا، کیونکہ اس کے اندر برکت ہی نہیں۔ اگلے دن پھر خواب دیکھی اور کہنے والے نے کہا کہ تو نے 100 درہم تو نہ اٹھائے، جا اسی پتھر کے نیچے 10 درہم پڑے ہوئے ہیں وہی اٹھا لے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس درہموں کے اندر 10 جو ہیں ان کے اندر بھی برکت ہے یا نہیں؟ بتانے والے نے کہا کہ ان کے اندر بھی برکت کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے صبح اٹھا، بیوی نے کہا کہ 100 کو تو نے ٹھکرا دیا، دھدکار دیا، جا 10 ہی لے آ، کچھ نہ کچھ تو کام بن جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ 10 بھی نہ لاؤں گا، کیونکہ انہی کے اندر بھی برکت نہیں۔ اگلے دن جب خواب میں دیکھا تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جا اسی پتھر کے نیچے 1 درہم پڑا ہے، اٹھا لے۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس 1 درہم کے اندر برکت ہے؟ تو خواب میں بتانے والے نے کہا کہ ہاں، اس 1 درہم کے اندر برکت ضرور ہے۔ جب صبح اٹھا اور بیوی سے کہا کہ مجھے وہی خواب آئی ہے لیکن 1 درہم ہے، آج بتایا گیا ہے کہ اس درہم کے اندر برکت ہے۔ بیوی نے کہا کہ جا، تو برکت ہی کی تلاش میں تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ برکت لفظ اور برکت کی حقیقت صرف پوری دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، پوری دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، کسی مذہب کے اندر یہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں، اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے برکت کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے، اور نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ان کی زندگیوں کے واقعات کے اعتبار سے ہمیں برکت کی حقیقت بھی ملتی ہے اور برکت کا مشاہدہ بھی ہمارے حضرات نے کیا ہے۔ آج بھی جو صاحب نظر ہیں وہ برکت کے حصول کو جانتے ہیں اور برکت کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔
وہ جنگ احزاب کے اندر جب صحابہ زمین کھود رہے ہیں، سخت زمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، خندق کھود رہے ہیں، ایک صحابی نے دعوت کی تو نبی علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی، لیکن صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانا صرف 12-13 آدمیوں کا، ایک روایت میں آتا ہے 7-8 آدمیوں کا ہے۔ نبی علیہ السلام سارے صحابہ کو لے کر اس گھر میں پہنچ گئے، کہا کہ میرے آنے سے پہلے ہانڈی کھولنی نہیں ہے۔ سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہوا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا، پھر کھانا ختم ہوا۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو اس لیے اللہ سے کثرت مانگنے کی بجائے برکت مانگے۔ جب برکت ہوگی، کثرت سے پیسے آئے، بیوی بھی بیمار، بچے بھی بیمار، ہسپتال میں گئے جہاں 200 روپیہ لگنا تھا 2000 لگ گیا، وہ ساری کثرت ختم ہو گئی، لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت ہوگی تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس آدمی نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، آج اس درہم کے اندر برکت ہے، اس کو ضرور لاؤں گا گھر کے اندر۔ جب گیا، پتھر اٹھایا، 1 درہم تھا، خوشی خوشی گھر لانے لگا، دل میں خیال آیا، کئی دن گزر گئے، کئی مہینے اور سال گزر گئے، مچھلی نہیں کھائی، تو اسی خوشی میں اس درہم کی گھر میں مچھلی لے جاتا ہوں۔ بازار میں گیا، مچھلی خریدی اور مچھلی خرید کر گھر لے آیا۔ بیوی نے جب کاٹنے کے لیے مچھلی کو کاٹا، اس مچھلی کے اندر سے اتنا قیمتی موتی اور ہیرا نکلا۔ جب بازار کے اندر بیچنے گیا تو سارے سونار، سارے جواہری دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بادشاہ کے محل کے اندر بات پہنچ گئی، بادشاہ نے بولی لگانی شروع کی، یہاں تک کہ لمبا واقعہ ہے، یہاں تک کہ 100 گدے سونے اور چاندی کے بھر کر بادشاہ نے اس کو دیے، ایک ہیرے اور موتی کے بدلے میں۔ تو یہ ہوتی ہے برکت۔ اگر 10 درہم لے آتا تو اس کو کہاں اتنا مال ملتا، 100 درہم لے آتا کہاں اس کو یہ برکت ملتی۔ تو یہ برکت اس کو کس وجہ سے ملی؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے ملی۔ ساری زندگی اس نے اللہ اور اپنے والدین کی خدمت کی، آخر میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ جا تو نے والدین کی خدمت کی ہے، میرا وعدہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والے کو دنیا میں بھی میں تاروں گا، اور دنیا میں بھی اس کا نام اور اس کا مقام اور اس کا عہدہ بلند رکھوں گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم ضرور یہ سوچیں کہ ہمارے والدین ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں۔ اگر مثبت نہیں ہے تو اس کو مثبت بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، چاہے وہ اپنے گھر کی قربانی کیوں نہ دی جائے، حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے اپنے والدین کی فرما برداری کے اوپر مال کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، لیکن اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو ناراض نہ کرنا، جس کی وجہ سے تیری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا